مجھے پتہ نہیں کہ یہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں۔ جب آپ کی زندگی میں کوئی اچھا سا شخص ہو اور وہ آپ کو پسند ہو اور وہ آپ کے ساتھ بغیر شادی کے پارٹنرشپ پہ رہ رہا ہو، تو پھر شادی کی ضرورت ہی کیا ہے، پھر نکاح کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ کہنا ہے ملالہ یوسفزئی کا، جس کو اس غرض سے ہم نے منتخب کیا کہ یہ ہمارے کلچر کی نمائندگی کرے گی۔ اب ان کا یہی کہنا ہے، اور میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ بعض لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور اسی طرح باتیں کرتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی اور ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی نہیں لگ رہا۔ عجیب قسم کے لوگ ہیں یہ، جو خود کو پکا مسلمان کہتے ہیں اور اسلام کی اہم پہلو شادی، نکاح، جس سے ہماری نسلوں کی بقا کی حفاظت ہوتی ہے، ہمارے نسلوں کو محفوظ بناتی ہے، اس شادی کو بھی ماننے سے انکار کرتی ہے۔ خود کو مسلمان کہتے ہوئے ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ عجیب قسم کے لوگ ہیں یہ۔ نکاح تو اسلام کا ایک اہم پہلو ہے۔ جب ہم نکاح نہیں کرتے تو پھر ہم میں اور جانوروں میں فرق ہی کیا ہے؟ جب ہم اس طرح رہتے ہیں تو پھر ہم میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ پتہ نہیں کہ لبرل قسم کے لوگ اسلام کو کس طرح سے بدنام کرتے ہیں۔ اگر ہم میں شادی نہیں ہوتی تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہوتا؟ اگر ہم میں شادی نہیں ہوتی تو پھر اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا تو پھر آپ کس سے پوچھتے؟ آپ کا ذمہ دار کون ہوتا؟ الحمدللہ اسلام نے جو عورت کو مقام دیا ہے، ان کو حقوق دیے ہیں، وہ دنیا کے کسی مذہب نے بھی عورت کو نہیں دیے۔ اور آج تم یہ کہتے ہو کہ ہم یہ شادی کیوں کرتے ہیں؟ مجھے تو پتہ نہیں، مجھے تو یہ پسند نہیں کہ شادی ہم کیوں کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ آپ کو کس نے منتخب کیا وہاں جا کے کہ اسلام کو اس طرح ریپریزنٹ کرو۔ آپ کو کس نے منتخب کیا کہ وہاں جا کر ہمارے اسی طرح نمائندگی کرو، ہمارا اسی طرح پریزنٹیشن کرو؟ یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ پتہ نہیں کہ آپ کو یہ نوبل پرائز کس نے دیا ہے۔ آپ آج اسلام کی ایک اہم پہلو شادی سے انکار کر رہی ہیں۔ پتہ نہیں آپ اور کیا کریں گے ہمارے ساتھ۔ عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ ہم شادی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم فیملی بناتے ہیں، ہم خاندان بناتے ہیں، ہم بچے پیدا کرتے ہیں، ہم عزت کماتے ہیں، ہم نسلوں کی بقا کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جانور اسی طرح رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شادی نہیں کرتے، ان کے ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ان کو جانور اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ان کو زندگی گزارنے کے اصول کا پتہ نہیں ہوتا، اور ہم اس لیے اشرف المخلوقات کہلائے جاتے ہیں کہ ہم میں عقل ہے، ہم میں شعور ہے، ہم ایک دوسرے کے دکھ درد سمجھتے ہیں،